آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں، پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ حکومت وقت نے اور اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ 8 فروری کو جو عمران خان نے مجھے صدارت کے بعد سب سے پہلا اور آخری حکم دیا کہ 8 فروری پہ فوکس کرو، 8 فروری کو ہم ان لوگوں کو پیغام دیں گے کہ آپ نے جتنی ریاستی دہشت گردی کی، آپ نے جتنی FIR کاٹی، آپ نے جو ظلم کیا کہ اس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہ ٹوٹا نہ جھکا، آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو آپ اکیلا کر دیں گے، عمران خان کی پارٹی کو توڑ دیں گے۔ آپ کے رویوں کی وجہ سے، آپ نے جو آئین سے روگردانی کی، آپ نے جو قانون توڑا، آپ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے۔ ایک ایسی حکومت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ آپ نے ڈالا ہے کہ جس سے یہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہے اور جمہوریت کی بھی خطرناک ہے، اور الزام آپ پہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب کو پتا ہے کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے عوام نہیں ہے۔ آپ نے اگر کان اور آنکھیں بند کی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کا پتہ نہیں۔ آپ اور لوگوں کے درمیان خلیج بہت بڑھ گئی۔ میں نہیں چاہتا، میری خواہش ہوگی کہ یہ خلیج کم کر دوں۔ میری خواہش ہوگی کہ پاکستانی اداروں کے پیچھے پاکستانی عوام ہو۔ میری خواہش ہوگی کہ میرے ادارے مضبوط ہو، کیونکہ مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میری پاس طاقت ہے، میں FIR کاٹ سکتا ہوں، میں آپ کو جیلوں میں ڈال سکتا ہوں، میں آپ کو ذلیل کروا سکتا ہوں، تو اس طرح آپ اپنا ریٹ قائم کریں گے اپنی طاقت کے ذریعے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اگر میں بہت کمزور ہوا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری سینے میں جو آپ کے لیے نفرت ہے، جو ہر روز بڑھ رہی ہے، یہ آپ کی امانت ہے، اور میں اپنے آنے والے نسلوں کو یہ امانت ٹرانسفر کروں گا۔ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرو، اپنے عوام کو اتنے دور نہ لے کے جاؤ، یہ آپ کے لیے اور اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں پر لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ اداروں سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں تیار ہوں، میری خواہش ہے کہ میں بات کروں، کیونکہ یہ ادارے میرے ہیں، میں اس کو اون کرتا ہوں۔ اگر آج اس ادارے کا کوئی سربراہ ہے یا کسی اور ادارے کا کوئی سربراہ ہے تو یہ اس کی جاگیر نہیں ہے، میری جاگیر ہے، یہ پاکستانی عوام کی جاگیر ہے۔ اور مجھے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جب اداروں کے پیچھے کوئی بات کرتا ہے جو ادارے کے اندر کے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں۔ آپ ہاتھ بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی ہم 2 ہاتھ بڑھا دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، ہمیں ڈرا کے اپنی بات منوا سکتے ہو، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نہ خان کو چھوڑیں گے، نہ اپنے بات سے پیچھے مڑیں گے۔ اور یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ 26 نومبر کو ہم ڈرے، ہم بھاگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کون کب بھاگا ہے، یہ باتیں نہ کریں۔ لیکن ہماری تیاری نہیں تھی 26 نومبر کو، کیونکہ ہمیں اپنے اداروں سے، اپنے ملک سے یہ توقع نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر خان نے حکم دیا تو ہم تیاریوں کے ساتھ گولیاں کھانے آئیں گے۔ ہم پہلے گولیاں کھانے نہیں آ رہے تھے، لیکن میری خواہش ہو کہ حالات اس طرف نہ بڑھے۔ میری خواہش ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، میری خواہش ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو، اور آئین نے جو حدود میرے لیے متعین کیے میں اس میں رہوں، اور آپ کے لیے جو حدود متعین کیے آپ اس میں۔ میری خواہش ہے کہ یہاں پر وہ لوگ اسمبلیوں میں آئے جس کے پیچھے عوام ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی، ہم سے غلطیاں ہوئی ہی اس لیے ہم بھگت رہے، لیکن جو لوگ یہ آش کر رہے ہیں، آپ یقین کر رہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتا ہے، یہ آپ بھی بھگتیں گے، ہم سے زیادہ بھگتیں گے۔ غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور یہ رویے ٹیک نہیں ہوا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے، مجھے تکلیف ایک چیز کی ہے، 9 مئی کے بعد جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہوا ہے، اور آج جو میں اس کو اچھی پوزیشن پہ دیکھتا ہوں، تکلیف ہوتی۔ کبھی اگر ہمارے
اختیار میں آ گئے تو آپ کو آئین کے اندر، قانون کے اندر آپ کا احتساب کریں گے، چاہے مردان کا ورکر کے ساتھ ہوا ہے، چاہے ملاکن کے ورکر کے ساتھ ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم بھول جائیں گے، بھولنے والے بندے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، آپ کو آئین سکھائیں گے، آپ کو قائم سکھائیں گے۔ اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین مانو گے تو پھر ہم سے بھی امید رکھو، قانون مانو گے تو پھر ہم سے بھی امید رکھو۔ اگر اس طرح کے ہے تو پھر ہم سے بھی امید نہ رکھو۔ یہ آئین ہم سب کا ہے اور ہم سب کی عزت جو ہے اس آئین کی بالادستی میں ہزار خامیاں ہو سکتی ہے، لیکن ہماری یکجہتی کی جو واحد علامت ہے وہ یہ آئین ہے۔ آپ کے ان رویوں کی وجہ سے، آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، یہ میرے اپنے ملک کے ادارے ہیں، میں پبلکلی کہتا ہوں کہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں، لیکن زبردستی آپ ہم سے ایک بات بھی نہیں منوا سکتے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہے، جتنی آپ دبائیں گے اتنی ہم ابھریں گے۔ یہاں پر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھتے، ہم اس پولیٹیکل لوگوں کو ساتھ مانتے نہیں۔ یہ تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس کو زبردستی دی گئی، اندازہ کر لے، جب حکومت زبردستی دی گئی ہو تو ہم اس سے کیا امید رکھیں؟ پھر بھی ہم بیٹھ گئے۔ ہمارا مقصد ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہی تھا تاکہ ہم ان کو ایکسپوز کر دیں، تاکہ لوگوں کو بتائے کہ یہ کتنے بے اختیار ہیں۔ اور پھر وہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی ہم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ 9 مئی کی جو الیکشن ہوا تھا ہم نے صرف 2 ڈیمانڈ رکھے۔ ایک ڈیمانڈ یہ تھا کہ 9 مئی کا الزام مجھ پہ ہے، زخمی میں نے اٹھائے، لاشیں میں نے اٹھائی، FIR بھی مجھ پہ کاٹی گئی، پارٹی پہ، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری کرو۔ اور جو لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے وہ جوڈیشل انکوائری سے بھاگ رہے۔ 26 نومبر کو جو پولیٹیکل لوگوں پہ جو اپنا حق مانگ رہے تھے اس کے ساتھ ریاستی دہشت گردی ہوئی۔ ہم کہہ رہے اس کی انکوائری کرو، جوڈیشل انکوائری کرو۔ وہ 2 باتیں بھی جس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ہم ایک لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ الیکشن کی بات کریں گے تو حکومت نہیں بیٹھے گی کیونکہ حکومت گر جائے گی، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ پھر بھی وہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے باوجود جب ہم بات کرتے تھے ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے، پنجاب کے ہمارے ورکرز کے بھی چھاپے پڑتے تھے، ہمارے KPK کے جو ورکر بیچارے جلسے پہ گئے تھے، ایک FIR کی جگہ اب ہر ورکر پہ 8-8 9-9 FIR کیٹی گئی۔ پختونوں کے ساتھ جو اسلام آباد میں پنڈی میں ہوا، میں نے کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایک خط ڈراپ کیا، انشاءاللہ تعالی آج میں اس کو بھیجوں گا۔ یہ اس فیڈریشن کے لیے خطرناک ہے جو پختونوں کے ساتھ وہاں ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے MNAs نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں جو پختون کام کر رہے تھے اس کو بھی گرفتار کیا، لیکن ہم بے اختیار ہم کچھ نہیں کر۔ وہاں پر جو پختون جو مزدوری کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ جو ہوا، تو میں ریاست کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے رویوں سے بلوچستان تو اللہ تعالیٰ رحم کرے لیکن ہاتھ سے کافی دور چلا گیا۔ اللہ نہ کرے KPK میں یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے بھی آپ لوگوں نے FIR کاٹی، نہیں میں نے کی، جو غیر مناسب نعرے لگتے تھے عمران خان کے آنے کے بعد وہ KPK میں ختم ہو گئے تھے۔ عمران خان کے ساتھ KPK کے لوگ جڑے ہوئے، اس کے یوتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں عمران خان کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں مجبور نہ کریں، ہمیں انتہا کو یقین کریں۔ میں اس دن پشاور میں تھا، جو ورکر مجھے تکلیف ہوئی، جو ورکر نے مجھے بات کی کہ میں نے صدر صاحب یہ جلسے اور جلوسوں سے نہیں ابھی آگے بڑھ کے گئے، اور جو تجاویز اس نے دی یقین کریں مجھے کچھ ہونے لگا کہ یار یہ ہمارے ورکر کس طرح کے آ رہے، کیونکہ آپ نے ریاست نے اس کو اس حد تک مجبور کیا، آپ نے اس کو دیوار سے لگایا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، اس کی قیادت کو ذلیل کرتے ہو، اس کے گھر کی چار دیواری کرتے ہو، اس کے ورکر غریب ورکر کے ساتھ جو جیلوں میں تو کرتا ہے، اس سے اتنے فاصلے مزید بڑھ گئے۔ میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الزام لگتا ہے کہ آپ اداروں سے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر میں اداروں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوا، ہماری پارٹی کامیاب ہو گئی کہ آئین کی حدود میں رہے، تو اس میں کیا بری بات ہے۔ اگر میں یہ اداروں کو سمجھانے میں کامیاب ہوا
تو مجھے تو خوشی ہوگی کہ میں اسے سمجھا دوں کہ آپ اور لوگوں کے درمیان فاصلے بڑے ہیں، ادارے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب لوگ اس کے پیچھے ہو۔ تو یہ کوئی نہ شرم کی بات ہے، نہ میں چھپاؤں گا، مجھے خوشی ہوگی، لیکن آپ نے اپنے رویوں سے ثابت کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم پہ FIR کاٹے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ذلیل کرائے اور پھر کرے اور بات کریں۔ بات اس ٹائم کریں گے جب آپ کے رویوں سے ہمیں ثابت ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یہاں پر بھی کافی لوگ تھے، ہم نے سنا 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ پہلے بھی میں نے کہا، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر MPs اور MNS کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس تہانے کے حدود میں ہمارا ورکر غائب ہو گیا، بغیر FIR کے گرفتار ہوا، تو سب نے اس تانے کے سامنے درنا اس وقت تک دیکھنا ہے جب تک وہ بندہ ریکور نہ ہو۔ اور اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے، میں IG کے آفس کے سامنے جو ہے آپ کو آواز دوں گا کہ آئے سارے کی PP وہاں جمع ہو جائے، اور ہم نے اس وقت تک بیٹھنا ہے جب تک ہمارا ورکر گرفتار نہ ہو، گرفتاری جو ہے ہمیں آزاد نہ ہو۔ تو کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس طرح ہمیں دبائیں گے، اس طرح ہمیں جھکائیں گے۔ شرافت کی زبان سمجھتے ہیں اور آپ سے بھی امید رکھتے ہیں، شرافت کریں گے، لیکن اگر شرافت ہوگی، لیکن اگر بدماشی کرو گے تو بدماشی ہوگی، اس میں کوئی دوسری غلط نہیں۔ میرے لیے میں آپ کو بتا دوں، جب پہلی دفعہ میں نے FIR میں اپنا نام دیکھا، یقین کرے مجھے کچھ ہونے لگا، سردی کمرے کے اندر میں کچھ ہونے لگا تھا کہ میں اور FIR میں نے تو کبھی تانا نہیں دیکھا تھا، میں نے عدالت صرف کاغذات جمع کرنے جاتا تھا، میں تو عدالت کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ ابھی تو میرا دوستیاں جو ہے 302 کے مجرموں کے ساتھ آپ لوگوں نے بنائی، ابھی تو ساری دوستیاں میرے کرمنل لوگوں کے ساتھ، ہم اکٹھے ایک کمرے میں رہے ایک دوسرے، تو وہ تو ختم ہو گئی۔ وہ تو آپ نے ہمارے ورکر کے ساتھ، ہمارے اکثریت جو ہے پڑھے لکھے لوگ، اس کو آپ نے 302 کے مجرموں کو، اس کو آپ نے سمگلروں کے ساتھ بند کیا، تب تو وہ ڈر ختم ہو گئی، وہ رسپیکٹ ختم ہو گئی۔ وہ مطالعہ پاکستان جو آپ ہمیں پڑھاتے تھے، وہ تو خان صاحب کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اس پہ ایک FIR اس پہ کرنی چاہیے، جو ابھی آپ نے جو ایکٹ پاس کیا کہ بھائی جان آپ کی تو مطالعہ پاکستان بھی جھوٹ بول رہی ہے، تو وہ تو ہمیں اب پتہ چلا، تو اب وہ ڈر ختم ہو گیا، وہ رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے رویوں کی وجہ سے وہ کم ہو رہا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم آج بھی ناراض ہیں، لیکن وہ رسپیکٹ ہے ہمیں آج بھی ہے، ہم آج بھی آپ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو یہ میرے یوتھ اور SF کی لڑکی، خدا کی قسم، نہ یہ ڈرتے اور نہ یہ آپ کی مطالعہ پاک، مجھے تو ڈراؤ گے، مجھے دمکاؤ گے، میں تو شاید دب جاؤں، میرے MNA صاحبان دب جائے گے، لیکن اگر آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا اور یہ یوتھ والے آ گیا، SF والے آ گیا، 25-26 سال والے لڑکے، تو اس کے ساتھ پھر کیا کرو گے؟ اس کو تو بچے بھی نہیں ہے، اس کو تو اس پہ بھی اس کی بیوی کی وجہ سے بھی اس کی مجبوری نہیں ہے، بھائی جان پھر کیا کرو گے؟ مہربانی کر کے یہ معاملات ختم کر دے اور آئے ملک کے لیے اکٹھے بیٹھتے، ایک دوسری کی غلطیاں معاف کر دیتے، ہم بھی بڑا دل کا مظاہرہ کرے، آپ بھی بڑا دل کے مظاہرہ کرے، اور آگے پاکستان کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ اس میں ہم سب کیا فائدہ ہے، اس میں نہ آپ کی جیت ہے نہ میری جیت، ایک دوسرے کو کے ساتھ چلیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ آپ سب سے میری یہی خواہش ہے، اور آخری جو میرا مقصد تھا آنے کا، بھی میں سدا جا رہا ہوں، پھر پشاور میں میری ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے خان صاحب کی کال ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو آپ نے وہ مینڈیٹ والی بات جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور پارٹی اور پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ پاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر شاید تھک گئے ہیں، تو میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکر تھکتے نہیں ہیں، یہ غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ سیم صاحب نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، ہر دفعہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، اس دفعہ تو آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت آنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ گاڑیوں کی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی تعداد میں آئیں گے، ہم ثابت کریں گے کہ پارٹی کو ہم اون کرتے ہیں، اور اس کے لیے خان کی کال ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کار قربانی دیں گے۔ اور پھر جس نے علی بھائی نے بات کی، میں انویسٹر کی بات نہیں کرتا کہ لاکھوں لگاؤ، ہر بندہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے اپنے ولیج کونسل کے لیول پر، کوئی فزیکلی جا سکتا ہے،
کوئی 2-3 ہزار روپے دے سکتا ہے، کیونکہ جو لاکھوں لگاتے پھر کروڑوں کماتے، جو کروڑوں لگاتے پھر اربوں کماتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کی پہلے بھی نشاندہی کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھیں گے صاف دل کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے، ہم اس کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ میں اپنی حیثیت کو آپ کو بتا دوں کہ نہ 40-50 بندے میری حیثیت نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں کہوں کہ یہ 50 بندے میرے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں طاقتور ہوں، جو میں بات کرتا ہوں اور سامنے آنکھیں ملا کے کرتا ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے کرتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے دیکھوں کوئی نہ ہو۔ تو آپ میری طاقت ہے، میں آپ کی طاقت ہوں، ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنا مقصد حاصل کریں گے، اور اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک ہماری قیادت پہ جو غیر قانونی FIR کاٹی گئی، جو غیر کسی کی وجہ سے وہ سزائے دے رہے، جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو اور ہماری قیادت ہمارے ساتھ نہ ہو، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ یقین دہانی کروں گا کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا تعاون رہے گا، اور اس کا انحصار 8 فروری کے جلسے پہ ہوگا۔ 8 فروری کے جلسے پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قوم آیا تکی گئی کہ نہیں تک گئی۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یہ امید ہے کہ KPK کی نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی یہ تاریخ کی سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ چارج ہو گئے، لوگ تازہ ہو گئے، اور مجھے خدا کی قسم صاحب کی صدارت کا خوشی نہیں تھی، لیکن جو آپ لوگوں نے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں، جو آپ لوگوں کی خوشی میں دیکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ میری صدارت پہ آپ لوگ خوش ہیں۔ تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 8 فروری کو آپ میری صدارت پہ خوش ہیں۔ اور ایک بات آخر میں بتا دوں کہ وہ پہلے میں پتہ نہیں بھول گیا بتایا کہ نہیں، دوستی نبھانے میں کبھی کبھی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، یہ دشمنی نبھانے میں میں دل سے کرتا ہوں۔ تو اگر کسی نے میری صدارت میں یہ غلط فہمی میں رہے کہ میری عزت کی بات ہو، عمران خان کی عزت کی بات ہو، پارٹی کی عزت کی بات ہو، وہ محنت نہ کرے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پارٹی میں میرے اختیار میں ہو اور وہ آگے بڑھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ جو بندہ اس طرح وہ جزا اور سزا والا، میں آپ کو بتا دوں میں اس پارٹی میں جزا اور سزا کا سسٹم لے کے آؤں گا۔ یہ وہ نہیں چلے گا، یہ سسٹم نہیں چلے گا جب تک کہ چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ نہ میں نے پہلے کی بھی پرواہ کی، نہ میں آج کروں گا، نہ میں آئندہ کروں گا۔ میں اس یقین پہ میری ساری زندگی میں نے گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دینا ہے تو عمران خان بھی نہیں چاہے گا اور مجھے وہ دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دینا تو آپ سب بھی میرے ساتھ ہوں گے، پھر بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں اس عقیدے کے ساتھ سیاست کرتا ہوں، اور اس لیے میں ہر آنکھیں ڈال کر چاہے خان ہوں چاہے XYZ ہو میں بات کرتا ہوں۔ مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ فلاں ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا۔ جس نے ناراض ہونا ہے ناراض ہو جائے، اور جس نے خوش ہونا ہے خوش ہو جائے۔